أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ہم پیغمبروں کو اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانیوں پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. فمن آمن واصلح، چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے. آج کے درس میں ہم بات کریں گے اللہ رب العزت کے پاک ارشاد وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اس سے پہلے درس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو آفاقی اور انفسی نعمتوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی اور ان نعمتوں کے چھن جانے کے بارے میں ڈرایا، کیونکہ انسان جب کسی نافرمانی کو اختیار کرتا ہے یا ناشکری والی زندگی پر آتا ہے تو اسے یا تو پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے یا پھر اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت دونوں انداز اختیار کیے. پچھلی قوموں کے تباہ شدہ قوموں کے واقعات اور ان کی طرف اشارہ کیا، اور اس انسان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ان کی طرف اس انسان کی توجہ دلائی کہ دیکھو کائنات میں بکھری تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تمہارا پورا وجود اور وجود کا ایک ایک عضو یہ ہماری عطا کردہ نعمتیں ہیں، لہٰذا تم شکر گزاری والی زندگی گزارو، اطاعت فرما برداری والی زندگی گزارو، تو ہم تمہاری ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے. اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو یہ نعمتیں تم سے چھین لیں تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوسرا تمہیں یہ نعمتیں نہیں لا سکتا. آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہر نبی دنیا کے اندر آ کر جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مبشری کہ نبی ہمیشہ آ کر نیک اعمال پر جو انسان کو قبر میں اور آخرت میں ملنے والے انعامات ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور نافرمانی کو چھوڑنے پر جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ان کو بیان کرتا ہے. کیونکہ انسان فطرتاً لالچی بھی ہے اور کسی چیز مستقبل کا خوف بھی رکھتا ہے، تو انسان کی عین فطرت کو دیکھتے ہوئے دونوں چیزیں ضروری تھی کہ اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی اور دوزخ سے ڈرایا جاتا. جنت کی نعمتیں، جنت کے بالا خانے اور جنت کے چشمے اور جنت کے دودھ، شراب اور پاکیزہ شہد کی نہریں
اور جنت کی مسحریاں اور جنت کے گاؤں تکیے اور جنت کی چراگاہیں اور جنت کے درخت اور جنت کی سواریاں اور جنت کے حور و غلمان، جنت کے خدام، جنت کے کھانے اور جنت کی شراب اور جنت کا پینا اور جنت کے پرندوں کے گوشت اور جنت کے اندر جنتیوں کا آپس میں ہم کلام ہونا، ایک دوسرے سے گپ شپ لگانا اور جنت کے درجات، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی اور تمام چیزوں کی خوشخبری دلائی کہ اگر تم میری اطاعت والی زندگی مان کر میری اطاعت والی زندگی گزارو گے تو تمام نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں، اور ایسے ہی اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو اس کا وبال مرنے کے بعد وہ بیان فرما دیا، جہنم کی آگ، جہنم کے بچھو، جہنم کے سانپ اور جہنم کی آگ کی بڑی بڑی لپیٹیں اور جنت کے سزا دینے والے وہ فرشتے جو اسے ماریں گے اور یہ زمین تک نیچے تک دھنستا ہی چلا جائے گا، اور جہنم کا کھولتا پانی اور زقوم درخت کا کھانا اور جہنم کے اندر جہنمیوں کی چیخ و پکار، یہ تمام چیزوں کو بیان کر کے کہا کہ اگر تم نے میرے حکم کو نہ مانا تو تمہارے لیے یہ سب مقدر ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ ہر نبی کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب بھی کوئی بات کرتا ہے خیر اور شر دونوں کی وضاحت کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے دونوں کی وضاحت کی اور انبیاء علیہ السلام کے لیے ذریعے وضاحت کروائی۔ اب دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک وہ لوگ جس نے جنت کا سنا، اس کے شوق میں لگے، جہنم کا سنا اور اس کا خوف لگ گیا، انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لے کر آئے، وَأَصْلَحَ، اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو نیک بنا لیا۔ اب ان کے لیے اللہ رب العزت فرمانے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان پر کسی قسم کی آزمائش تو آ سکتی ہے، لیکن ان کا دل سکون انہیں ملتا رہے گا، انہیں دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی ملے گی۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کے دن جہاں پر ہر ایک کا دل تھر تھرا رہا ہوگا، یہاں پر ہر ایک پریشان ہوگا، ہر ایک نفس و نفسی پکار رہا ہوگا، یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، اس گھبراہٹ کے حالت میں اللہ رب العزت اس انسان کی تمام پریشانیوں سے، غموں سے حفاظت فرمائے گے۔ کس کی؟ جس نے اللہ کی بات کو مانا، اس کے نبی کی بات کو مانا، اس کے لیے انعام ہے۔ اور دوسرا گروہ جس نے جنت کا سنا شوق پیدا نہ ہوا، جہنم کا سنا خوف پیدا نہ ہوا، بلکہ اللہ رب العزت کی ان آیات کا عملی طور پر اور قول کے ذریعے انکار کر بیٹھا، قول کے ذریعے مانا ہی نہیں، عملی طور پر کچھ عمل ہی نہ کیا، جنت میں جانے کے لیے کسی عمل کو تیار ہی نہ کیا، جہنم سے بچنے کے لیے کسی گناہ کو چھوڑا نہیں، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کا وبال اور ان کا انجام بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، ان کی فسق و فجور میں پڑنے کی وجہ سے، گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ان پر عذاب آتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کے دل کا سکون، ان کے دل کی راحت، ان کے دل کے چین چھین لیا جاتا ہے، بے سکونی کی زندگی مسلط کر دی جاتی ہے، اور یہ پوری زندگی یوں تڑپ تڑپ کر گزار دیتا ہے، اور مرنے کے بعد یمسہم العذاب، مرنے کے بعد بھی اس پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، اس کی نافرمانی اور غفلت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔